سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرع الخیر ثواب اللہ وصلۃ الرحم واسرع الشر عقوبۃ البخش وقطیعۃ الرحم۔ میرے محبوب آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات دو چیزوں کا بدلہ نیکی میں بھی جلد دیتا ہے اور دو چیزوں کا بدلہ برائی میں بھی جلدی دیتا ہے۔ پوچھا گیا ہے رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کا برائی میں بھی بدلہ جلد مل جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا قطع الرحم وعقوبۃ البخش۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے اپنے شعبے کے ساتھ ہی کیوں نہ ظالم ہو، فرمایا ظلم کا بدلہ اسے جلد دنیا میں شر کی صورت میں ملتا ہے۔ وقطع الرحم، اور اسی طرح رشتہ داری کو کاٹنے کا بدلہ بھی جلد اسے رب تعالی سزا کی صورت میں دنیا میں دیتا ہے۔ اور دوسرا واسرع البر، اور فرمایا نیکی کا بدلہ بھی رب کائنات جلدی اسے عطا کرتا ہے۔ اور اگر رشتہ داری کو جو بندہ جوڑ کے رکھتا ہے، فرمایا رشتہ داری کے جوڑنے کا بدلہ بھی رب تعالی اسے دنیا میں جلد عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا رشتہ داری جوڑے توڑنے والے کام پر جلد سزا کا بدلہ ہے اور جوڑنے والے کام پر رب تعالیٰ کی عطا کا بدلہ جلد عطا ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے آج لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ یزید نے ظلم کیا، بعد میں کہتا ہے میں تو اس کا حامی نہیں تھا۔ اگر حامی نہیں تھا تو اہل بیت کو کیوں ذبح کروایا کرب و بلا کے میدان میں؟ یاد رکھیے میرے محبوب آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ میرے محبوب آقا فرماتے ہیں مسلمان کے لیے اتنا شر اور ظلم کافی ہے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کم درجہ سمجھے۔ فرمایا یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے کہے میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس کے کپڑے گندے ہیں، یا یہ ذات کا کمزور ہے، یا یہ غریب ہے، میں کسی امیر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ بھی حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے ظلم سے بھی بچا جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی ایک اور تعریف بھی ترمذی شریف کے اندر کی، فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ فرمایا ظلم کرنے والوں یہ نہ سمجھو کہ ظلم تمہارا محبوس ہے، کسی جگہ قید کر دیا جائے گا۔ فرمایا جس طرح نیکی بڑھتی ہے اسی طرح ظلم بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور قبر کے اندر بھی وہ ظلم اندھیرے کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور ظلم یوم القیامہ، اور فرمایا قیامت والے دن بھی وہ ظلم اندھیرے کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لوگ آج کل ظلم کر کے کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم پر وہ کیسے ظلم کرے گا، ہم سے کیسے بدلہ لے گا؟ تو جان اس بات کو میرے محبوب آقا فرماتے ہیں جب ظالم، امام غزالی حدیث پاک کو لکھ گئے، فرماتے ہیں جب ظالم پل صراط سے گزر رہا ہوگا آگے مظلوم کھڑا ہوگا، آگے مظلوم کھڑا ہوگا، وہ کہے گا پہلے میرے ظلم کا بدلہ دے، اگر نہیں دے گا تو دیکھ نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، اب میرے ظلم کا بدلہ نہیں دے گا تو جان لے کہ نیچے جہنم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ فرمایا کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے جس نے پل صراط پہ گزرنا نہ ہو، ہر جان نے پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ظالم نے گزرنا ہے، ہر مشرک نے گزرنا ہے، ہر کافر نے گزرنا ہے، ہر مومن نے گزرنا ہے، ہر مسلمان نے گزرنا ہے، عابد زاہد صادق نے گزرنا ہے۔ فرمایا ظالم کو کہا جائے گا ظلم کا بدلہ دے، سرکار فرماتے ہیں
مظلوم جب آہ نکالے گا کہ مولا یہ میرا ظلم کا بدلہ نہیں لے رہا، تو فرمایا جائے گا اسی پل صراط سے ہی اسے دھکا دے دو، ضرورت نہیں ہے پل صراط سے آگے جانے کی۔ تو سمجھ لے اس بات کو کہ مظلوم جو ہے اس کی آہ پل صراط پہ بھی اثر کرتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ اور جنہوں نے ظلم کیا، میرے محبوب آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میرے مدینہ والوں پر ظلم کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر فرمایا اسے جہنم کی آگ میں ایسے پگھالا جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ فرمایا مظلوم کو اللہ رب العزت کے دربار میں درجہ ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو کہ یزید نے اتنا بڑا جو اہل بیت پر ظلم کیا، کیا قیامت والے دن مظلوم اگر کہہ دے کہ یزید میں نے تجھے معاف کیا تو یہ ان کے شان کے لائق ہوگا؟ اور رب تعالیٰ نے تو ظالم کے متعلق قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ ظالم کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے جہنم کے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينقلبون۔ یہ 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان قریب ظالم یہ جان لیں گے، ان قریب ظالموں کو یہ پتہ چل جائے گا